چھوٹا سا ہوتا ہے پھر پیر بن جاتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کھجور کی تربیت کرتا ہے. فرمایا یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی مانند ہو جاتی ہے. پہاڑوں کی مانند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. سامعین محترم، رزق حلال جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 شریف کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ. اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سے واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا کسی عبادت کے برابر ہے؟ حضور کی بات میں سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی طاقت نہیں لگتی. انہوں نے 2-3 مرتبہ یہی سوال کیا. آپ نے ہر بار یہی فرمایا تو اس کی طاقت نہیں لگتی. تیسری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو کیا کرتا ہے؟ قیام کرتا ہے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. اور فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا تھکتا نہیں ہے. فرمایا یہ ادھر عبادت کرتا ہے اور دوسرا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. فرمایا برابر ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد جو ہے یاد رکھ لیں، جب سے مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ذلیل و رسوا. شہید جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے. علیہ السلام نے بیان فرمائی. حضور اسلام نے شاہ فرمایا جو شہید ہے جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے. تو علیہ السلام نے جہاد بہت زیادہ وہ فضیلت بیان فرمائی. اور امت مسلمان اس چیز کو بھول گئی، جس کی وجہ سے آج دیکھیں کیسے جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے بے دردی کے ساتھ. یہاں تک کہ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ بم پھینکے جا رہا ہے. کوئی نہیں بول کفر سارا کرتا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ کیونکہ منگتے بن گئے ہیں، خود انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ چھلنی ہے، درد ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے جس میں واقع ہوتے ہیں، اگر ایک جسم کے حصے میں درد ہوتی ہے سارے جسم پر بات. تو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی حکومت کو مضبوط کر سکتے ہیں، بھی کچھ کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھی کم سے کم اتنا تو کر دیں کہ ان کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اسرائیل آپ کہیں جناب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں جو اسرائیل جو ہے وہ بم پھینک رہا ہے، یا آپ نے خریدی ہوئی پیسے جو ہے ان کے جو ہے وہ اشیاء خریدی ہیں، وہ پیسے ان کے پاس پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس سے اسلحہ بنایا ہے اور وہی اسلحہ جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو چلی جا رہا ہے. بتائیں ہم اس میں جو ہے وہ شامل ہیں؟ ہمارے پیسوں سے وہ فلسطین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے، فلسطین کے بچے جو ہیں ان کو شہید کیا جائے، عورتوں کو شہید کیا جائے، اور جو ہے یہاں تک کہ ہسپتالوں کے اوپر جو ہے وہ بم پھینک دیے جائیں. اور امت مسلمان اتنا ہی کر سکے کم سے کم جو ہے وہ آج جو اسرائیل حکومت کر رہا ہے اپنے پروڈکٹ کے اوپر کر رہا ہے، اسی وجہ سے کر رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے.
بڑا مشکل ہے. ہمیں تو انہوں نے جو ہے وہ ذہنی غلام بنا دیا ہے، ذہنی غلام. تو بھائی اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا ضرور کریں. آپ نے جو ہے وہ تیل ڈلوانا ہے، ظاہر گاڑی کے اندر تیل ڈلوانا ہے، تو سوچیں کہ جو مسلمانوں کا پیٹرول پمپ ہے اور جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں سے ڈلوانے ہیں. ہر چیز کا بدل موجود ہے، وہاں سے ڈلوانے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، گاڑی پھر بھی چلے گی. تو ایسے جو اشیاء آپ نے خریدنی ہے، صابن خریدنا ہے، نہ ان کا خریدے پاکستان کا خرید لیں یا کسی مسلم ملک کا خرید لیں. جو بھی زندگی کے آپ کے معاملات ہیں آپ نے چلانے ہیں وہ بھائی ان کے نہ خریدیں، بلکہ جو ہے جو مسلمانوں کے خریدیں. چلیں وہ فائدہ ہوگا تو کسی مسلمان ملک کا ہوگا. ہم جو ہے وہ فلسطین کے جو شہداء ہیں ان کے شہیدوں کو شہید کرنے والے جو ہیں ان کے اندر تو ہم شامل نہ ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں یہاں سے ہمارے مالک سے وہ پیسہ کما کر جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے اسرائیل، اور مکمل طور پہ کفر جو ہے وہ سارا اکٹھا ہے. اور مسلم ممالک جو ہیں وہ بس یہ کیا کریں، ہم مذمت کریں. مذمت سے کیا ہوتا؟ مذمت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میدان عمل کے اندر آنا پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی شخصیت ہے؟ حضور امام الانبیاء ہیں. علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے، سارے کے سارے کافر جو ہے وہ ختم ہو جانے تھے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کو بھی شہر مدینہ چھوڑنا پڑا ہے، اور تقریباً 200 کلومیٹر جو ہے رمضان کے اندر سفر کر کے چل کر آ کر جو ہے وہ میدان بدر کے اندر آنا پڑا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد فرمائی ہے. پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اس لیے کچھ نہیں کر سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے، تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا بہت بندہ کر سکتا ہے. ذہن بنا لیں، چلے کچھ نہ کچھ تو ان کو جو ہے وہ دھچکا لگے گا. تو ہم یہاں تک کہ ہم شہید جو کر رہے ہیں ان میں تو شامل نہ ہو جائیں. تو ہم جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیں، اور جو اسرائیل ہے ان کا جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ جو ہے اور جتنے بھی ان کی اشیاء ہیں ان کا کیا کر دیں، بائیکاٹ کر دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے اس کی ذمہ داری لگا دے گا. لیکن ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ حصہ بھی ہم بھی ڈالیں.